الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات مولا امیر المومنین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہے اجازت سرکار نوکری شروع کر دی۔ بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق عزت صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے، رحمت اور برکت کا مولا نزول فرمائے۔ بیمار مومنین جہاں پر ہیں امیر المومنین کے صدقہ میں مولا صحت عطا فرمائے، بے اولاد عزاداروں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ قدم قدم پر امام زمانہ ہر ماتمی عزادار کی سادات کی مداح خانوں کی مولا حفاظت فرمائے، مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ سادات اور عزادار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں شہدائے ملت جعفریہ سمیت سب کے درجات مولا بلند فرمائے۔ امام زمانہ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے۔ حسین مولا جلدی جلدی آپ سب کو اپنی زواری نصیب فرمائے۔ قبلہ سے زوار شاہ صاحب کا مالک سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آپ عزادار سادات مومنین مولا آباد و شاد رکھے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، پھر جیسے سید کا حکم تھا آپ کی زیارت ہو گئی ہے، پھر بات شروع کرتے ہیں جیسے آپ کا دل، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ بکریاں چرا رہا تھا موسیٰ، ہاتھ میں عصا تھا جناب موسیٰ کے۔ چپ کر گئے ہو؟ اللہ کو پتا تو تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ما تلقا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں ہوتا تو داد دیتا رہتا۔ موسیٰ نے کہا ہاذا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا، جب میں سوتا ہوں تو اس کا تکیہ بناتا ہوں، اور جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو درختوں پہ عصا کو مارتا ہوں۔ خوش تو ہو جاؤ یا تھوڑا سا، وہاں سے پتے گرتے ہیں، بکریوں کے مزاج کا رزق ان تک پہنچتا ہے۔ بالکل سورۃ طٰہٰ ہے، قرآن مسجد ہے، لے آؤ بھی۔ یعنی اللہ نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اگلی باتیں اللہ نے پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتانا شروع کر دیا۔ آئیں جی آئیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی کبھی کبھی سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ پتہ نہیں تو اس لیے سوال کیا ہے، کبھی کبھی سوال کا مقصد اور ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب من تحت ہذہ الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ سلامت رہے، آپ کے ہاتھ بلند ہو گیا ماشاءاللہ، مرشد بڑی روحانی منظر بن گیا ہے ماشاءاللہ۔ حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ روزانہ تو چکی چلانے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آ جاتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتا ہے، کبھی جھولے جھولانے آ جاتا ہے، کبھی خدمت کرنے آ جاتا ہے، تو پتہ تو تھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اللہ نے سیدھا سیدھا نہیں بتایا یوں کہ ان کے نام ہی لے لیے، تو اللہ نے کیا کہا وعزتی وجلالی، اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، ہائے ہائے یہ بہت بڑی قسم ہے جی، مجھے جلال کی قسم۔ میں نے کہا پروردگار قرآن قسموں سے بھرا ہوا ہے، تو نے ڈھیر ساری قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، لیکن پورے قرآن میں آپ نے میرا اللہ اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، یہاں عزت کی قسم کھا رہا ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ جس کی چادر ہے وہ میری عزت ہی تو ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے بی بی خیرات عطا کر دیتی ہے، جوان بزرگان ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو سوال کرنے کا مقصد جبریل کا یہ تھا کہ میں آج اللہ کی زبان سے ان 5 کے فضائل سنوں۔ تو یہی سوال اللہ نے موسیٰ سے کیا۔ لطف لینا جناب۔ ما تلک بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بھی سننا چاہتا تھا کہ موسیٰ کے فضائل عصا کے موسیٰ کی زبان سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا میں پتے گرا کے بکریوں تک رزق پہنچاتا ہوں، سوتا ہوں تو اس کا تکیہ بناتا ہوں۔ یہ باتیں اللہ نے پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتائی۔ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، سردار سادات عزادار بیٹھے ہیں۔ لفظ کی قیمت چاہیے جی، اس چک سے نہیں ملے گی تو پھر آج کے بعد پڑھنا ہی نہیں، جملہ بہت بڑا ہے۔ یہ ہے موسیٰ کا عصا، جو اس نے اپنے عصا سے جو کام لیتا ہے اس نے بتائے۔ جب ہم نجف جاتے ہیں نا، علی شہنشاہ کا سجدہ سلام کرنے، تو وہاں زیارت مطلقہ امیر المومنین، جسے پتہ ہے وہ پڑھتا ہے، جسے نہیں پتہ چلو اس کو معافی ہے، تو وہاں پڑھ کے آتا ہے۔ ہر بندہ ہے علی کی زری کے سامنے مرشد یہ کہہ کے آتا ہے علی کو، کیا؟ اشہد انکا اصلا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو علی اللہ کا عصا ہے۔ اس ہاتھ کا کیا فائدہ جو ہاتھ علی کو حالے کا بھی ہو اور علی کو سلام بھی نہ کرے؟ جو سوچ کے پنجرے میں ہے اس کے لیے بات کھل جائے گی۔ زیارت میں نہ ہو تو مجھے مار دینا، اگر علی کی زیارت میں جملے ہیں تو پھر خوش ہو جانا چاہیے آپ کو۔ یار یوں کرو تو اب یہی ہے، یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ وہ علی کا تکیہ بناتا ہے یا علی کی ٹیک پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی ساری خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل لگاتے جاؤ گے تو بڑی ڈھیر ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ جہاں آپ مایوس کریں گے تو ظاہر ہے پھر گھڑی شڑی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر مسئلہ بھی پڑا جائے گا۔ اور جو سامنے بیٹھتے ہو نا، یہ مسکرا تو پڑے کرو، بندہ اپنا اپنا لگتا ہے یار، بندہ ہنسدا تو بیٹھا رہے نا، ان کر کے میں نے دیکھو کہ میں ڈر لگ جائے گا جناب، میں تمہاری نوکری کر رہا ہوں سرکار۔ یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو علی اللہ کا عصا ہے۔ لفظ کی قیمت نہ ملی تو پھر آنے کا مقصد ختم، پھر ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے بلا لیا تو میری نوکری ہو گئی ہے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے میرا عصا ہے یہ، کہ جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو اسے میں حرکت دیتا ہوں، پتے گرتے ہیں درختوں سے، بکریوں تک ان کے مزاج کا رزق پہنچتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ کے عصا کا کام۔ موسیٰ کی ذمہ داری ہے 20-30 بکریاں پالنا، علی ہے اللہ کا عصا۔ خدا کی ذمہ داری ہے خدائی کو۔ واہ 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 خان جی، ایک باری ہاتھ اونچے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب خدائی بھوکی ہوتی ہے اللہ علی کو حکم دیتا ہے ذرا حرکت کر یا علی۔ آپ کمال ہیں جی یار۔ منبر کوفہ پر علی بیٹھے تھے تو میرے مولا نے بیٹھے بیٹھے نا یوں اپنی شہادت والی انگلی کو بلا تشبیہ حرکت دی، تو کسی نے پوچھا، منبر کے سامنے ایک بیٹھا تھا کوئی تنگ دل بندہ، اس نے کہا یا ابن ابی طالب یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے خدائی میں رزق بانٹ دیا ہے۔ علی اپنی مرضی نہیں کرتا، حکم خدا ہے، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا مصداق ہے علی۔ علی چاہتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کبھی ہماری مدد کر دیا کرو یار، آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، حیدری آباد و شاد رہو۔ محفل برخاست ہو گئی، بندے اپنے گھر چلے گئے، مولا اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اگلا دن چڑھا، وہی
तंग दिल, उसने एक चूंटी पकड़ी कीड़ी, उसको डिब्बी में बंद किया, डिब्बी जेब में डाली, मिंबर के सामने आके बैठ गया, यूं यूं कर रहा है। मेरे मौला ने फिर इशारा किया, फिर उसने पूछा क्या किया? फिर मैं कल तुझे बताया था हुक्म खुदा से, खुदाई को रिज्क पहुंचाया है। उसने कहा या अली कोई रह ना गया हो। अली फरमाते शक है तो डब्बी खोल के देख। कि बोला पूरा एक चावल का दाना उस चूंटी के सामने पड़ा है। जी आप जी हो जी। और इल्म हैवानात के जो है ना तहकीक करने वाले इदारे जो हैं डॉक्टर, उनसे पूछना कि ये जो कीड़ी है ना चूंटी कबीली, ये 6 महीने आधा चावल का दाना खाती है। और अमीर अल मोमिनीन ने चूंटी पर पूरा खुतबा दिया है। अली फरमाता ये कितनी सियानी है कि ये जब अपने रिज्क को गंदम चावल को अपनी वो बिल में लेके जाती है ना सुराख में, तो उसको साबित लेके नहीं जाती, उसको तोड़ के जाती है आधा आधा करके। मौला ये साबित क्यों नहीं ले जाती? फरमाया यही तो ये सियानी है, उसे पता है अगर साबित ले गई तो बारिशों में ये उगेगा तो मैं खाऊंगी क्या? 1 2 जो पहुंच गए मेरे बड़े बड़े लोगों के हाथ बुलंद हो गए मसलन। तो 6 महीने आधा चावल का दाना खाती है। कितना करीम है अली और कितना करीम है अली का अल्लाह। उन दोनों को पता था चूंकि दुश्मन के कब्जे में है, छोटी सी जान है, पूरे साल की रोजी इकट्ठी दे दी। अली है अल्लाह का आसा, वो है मूसा का आसा। एक बात आ गई है, करूं? हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पे जाते थे, हम कलाम होते थे अल्लाह के साथ। और हजरत मूसा अलैहि सलाम के जो उम्मती थे उनकी तादाद 7 लाख थी। मेहरबानी साहब। और हजरत मूसा के शहर में जो घर थे उनकी तादाद 1 लाख थी। 50 नमाजें मूसा की उम्मत पर वाजिब थी। पका पकाया खाना अल्लाह आसमान से भेजता था, मन्ना वसलवा, भुने हुए तीतर बटेर खाते रहे। एक दिन इज कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिदुन, उम्मत ने कहा कि मूसा अब अल्लाह से कहो कि हम इस एक ज़ायके पे नहीं रुक सकते, कि ये रोजाना जो तू भेजता है ये इस एक तुआम पर अब हमसे सब्र नहीं होता। तुम बितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किसाइहा व फ़ूमिहा व अदासिहा, हमारे लिए ज़मीन से रिज़्क़ उगाए, थोम प्याज दाल गेहूं गंदम सबका जिक्र है। अगर हमें काफिर कहने से दाद नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, वरना मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे बुच्चे पल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, जो जवान बैठे हो मैं हाथ बांध रहा हूं, इसी जुमले पे जरूर बोलना है। तो कहने से अगर मसले हल होते तो कब से हो जाते। और हमारा कसूर ही क्या है? हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला है। वो हाथ जरूर उठाए यार जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का, हाथ ऊंचे हैदरी। यार दाल थूम सारा कुरान में। हजरत मूसा ने कहा अच्छा खासा रिज़्क़ अल्लाह भेजता है, शुक्र पढ़ो खाओ और मौज लो। उन्होंने कहा बात तो कर, फिर जो वो हुक्म दे देखते हैं। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, हम कलाम होते रहे अल्लाह के साथ। लुत्फ आ रहा है ना जनाब को? छुट्टी का वक्त, अल्लाह ने कहा मूसा आप जा कर लाएं। कलीम ने हाथ बांधे, अल्लाह जानता था इसने क्या कहना है, जानबूझ के पूछा क्या कहना चाहता है। कहते सरकार मेरा अल्लाह मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है तेरी उम्मत? जी हमें अब ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए, ये आसमानी रिज़्क़ अब बंद। ये मिंबर के तकद्दस की कसम, माह मुबारक भी है, दिन मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम के हैं। बिल्कुल आप अफ्तारी के करीब वक्त जा रहा है, 2 वक्त मिलने वाले हैं। जहाँ बुज़ुर्ग कहते हैं कि यार 2 वक्त जब मिलें तो सोच समझ के बोलना चाहिए।
میں بزرگوں کی بات بھی یاد رکھ رہا ہوں، قسمیں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جب موسیٰ نے کہا نا زمین کا رزق مانگ رہی ہے میری امت، لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور اللہ کی آواز سنا موسیٰ پہلے ہم رزق بھیجتے تھے زمین سے، نہ ہم نے تیری قوم سے جزا مانگی نہ صلہ مانگا، اب انہوں نے رزق مانگا ہے آسمان سے بھیجتے تھے تو کوئی جزا نہیں مانگی، اب تیری امت نے رزق مانگا ہے زمین کا۔ موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے، جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ واہ ہے، غازی کی قسم ہے جو پہنچ گئے۔ کیا لوگ مل گئے شام کے وقت، آپ کی زیارت ہو گئی ہے یار، تھوڑی کوشش کرنا ہے یار۔ جسے زمین کے مالک کا پتہ ہے وہ بولا ہے، جسے نہیں پتا اس کے لیے بات کھولتے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں ایک میرا مولا علی علیہ السلام ہے جن کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ یار بول پڑو ادھر والے بھی، ابو تراب کا معنی ہے زمین کا مالک، یا ابو بمانی ابا نہیں، مالک۔ جتنی زمین ہے اس کا مالک علی ہے۔ جو لڑائی ہم سے بندے لڑتے ہیں علی شہنشاہ کی وجہ سے، تو یہ اللہ سے شکوہ کر، ہمارا تو جرم ہی کوئی نہیں، ہم تو مشورے میں بھی نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کو مشورے نہیں دیا کہ علی کو کعبے میں بھیج، ہم نے نعرے لگانے ہیں، علی کو ید اللہ وجہ اللہ بنا، ہم نے خوش ہونا ہے، علی کو ولی اعظم بنا، ہم نے صلواتیں پڑھنی ہے، علی کو یہ مقام دے، ہم نے اٹھ کے نعرے لگانے ہیں۔ اللہ نے خود بنایا علی کو سب کچھ۔ یہ لڑائی اللہ سے بنتی ہے، ہم سے تو بنتی نہیں ہے۔ اور باقی جو نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ نہ شیعوں کی عبادت ہے نہ اہل سنت کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ جس کی عبادت ہے وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا تو جعفر کیا کرے؟ آپ کو ساری واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے علی کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ مسائل اللہ کے ہیں۔ حیدری زمین کا مالک علی ہے، جتنی زمین ہے ساری کا مالک علی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی مرے، جب مرے، جہاں مرے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کرسی علی کی لگتی ہے۔ اس کی دلیل اتنی بڑی ہے بادشاہ میرے پاس کہ میرا دل کرتا ہے خود کو واہ واہ کروں۔ کیوں علی ہی کیوں آتے ہیں؟ چونکہ وہ جو 5-6 فٹ کا قبر کا ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام لگاتا ہے، اور جب زمین انتقال چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ سارا، آپ کو سارے جیتے رہو جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرے بادشاہ کو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ہاتھ محتاج ہی نہ ہو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ یار روزے کی حالت میں آپ اتنی توجہ کر رہے ہیں، قسم سے میں جعفر جنت کے دروازے تک آپ کا مقروض رہوں گا کہ روزے میں شام کے وقت زیادہ نقاہت ہوتی ہے لیکن آپ کمال کر رہے ہیں۔ ساری زمین کا مالک علی ہے۔ میں 70 73 72 سے کوٹ مومن سے گزروں تو میں نے دیکھا یار مسلمانوں کا شہر ہے، مومن بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، شیعہ سنیوں کا یہاں پہ گھر بھی ہیں، تو میں نے مثلا آپ کے ڈیرے پہ آ گیا، میں نے کہا یار میں حسین کا ذاکر بھی ہوں، نماز پڑھنی ہے، پڑھ لوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ آپ مہمان بھی کسی کے پاس بنیں اور نماز پڑھیں تو میزبان سے پوچھیں، جب میزبان کیوں منع کرے گا، لیکن حکم ہے کہ پوچھیں۔ اور اگر دوران نماز پتہ چل جائے کہ میرا جو میزبان تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو نماز توڑیں، کیونکہ اب مالک بدل گیا ہے۔ واہ 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 واہ، اتنے تک یہ فقہی مسائل ہیں۔ تو میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ 4 رکعت میں نے ظہر پڑھنی ہے یا عصر پڑھنی ہے تو پڑھ لوں، اگر آپ کہیں پڑھ تو بسم اللہ، اگر آپ راضی نہ ہوں اور میں پھر بھی پڑھوں تو وہی نماز اللہ قیامت کا دن میرے منہ پہ مارے گا کہ جب گھر کا مالک راضی نہیں تھا تو کیسے پڑھتا رہا، غصبی جگہ پہ پڑھتا رہا، ہاتھ باندھ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، علی سے پیار کر لو، چونکہ ساری زمین کا مالک ہے علی۔ اگر علی اچھا نہیں لگتا سجدے زمین پہ کیسے ہوئے؟ وہ ہاتھ بلند ہو گئے ہیں جن ہاتھوں کو سیدہ نے چنا ہوا ہے۔ حیدری سلامت رہو، سلامت رہو۔ میں نوکر ہو گیا بادشاہ، یہ گھر ہے میرا 70، آپ میرے مال سردار بیٹھے ہیں۔
सारी जमीन का मालिक अली है। जब तक जमीन है मलकियत अली के नाम है। अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने अली को जमीन का मालिक भी अली को बना दिया और अपना घर भी जमीन पे बनवा दिया। कोई तो दो चार दोस्त होंगे जिन्हें लुत्फ आ जाएगा हमारे नौकरी का। ठीक हो गया ना जी? अल्लाह ने मूसा से कहा, मूसा अगर तेरी उम्मत जमीन का रिज़्क़ खाना चाहती है तो उन्हें कहे एक काम करें। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फदखुलुल बाब सुज्जदुम वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अल्लाह कहते हैं मूसा जो तेरा शहर है और उसके जो बस बड़ा दरवाज़ा है, अपनी उम्मत से कह इस दरवाजे में दाखिल हूँ, लेकिन दाखिल होने से पहले एक सजदा इस दरवाजे पे करें। वाह 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 वाह। सर सजदे में रखें। वक़ूलू, और ज़बान से कहें हित्ता हित्ता हित्ता। मैं गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, खताएं भी बख्श दूंगा, मोहसिनीन को ज़्यादा दूंगा। एक सजदा दरवाजे पे करें और कहें हित्ता। मैं जंगल में तो नहीं खड़ा यार, जिम्मेदार लोगों के सामने खड़ा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नजफ लेके चलूँ। अगर वहाँ दलील मिल जाए तो फिर मुझे दुआएं दे देना। कहाँ मूसा का ज़माना, कहाँ आपके मौला अली का ज़माना। अल्लाह मूसा की उम्मत से कह रहे कहो हित्ता हित्ता हित्ता, और आज नजफ अली के दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बाबल हित्ता। ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। वो हाथ जरूर उठाए जिसके दिल में नजफ का शाह है। जो नहीं उठा सका मैं उसे समझा ही नहीं सका। हाय हाय हाय। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली। हमारा सलाम हो। यानी मूसा के जमाने में भी माफी अली की वजह से मिली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह। यार अब तो किताब तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका उर्दू तर्जमा भी हो गया, मोमिनीन के घरों में मिल भी जाती है। अद्दमा तो साकिबा, ना मिले तो आप जब लाहौर जाएंगे बीबी का सलाम करने तो वहीं से भी मिल जाएगी। उसने लिखा है कि कोफा के मिंबर पर अली तशरीफ फरमा थे। एक बंदा अली के सामने आया, वो कांप रहा है, उसका नाम है सफवान अकहल। अली उसे कहते हैं तो मुहिब है मेरा, शिया है मेरा, मानने वाला है, क्यों कांप रहा है? उसने कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया है। बस गुनाह का नाम आया, अली जलाल में आ गए। और शर्म नहीं आती? मुझसे मोहब्बत करके भी फिर गुनाहों की तरफ जाते हो, शर्म किया करो। खैर डांट डपट के अली फरमाते फिर मेरे पास क्यों आया है? उसने कहा या अली क़यामत के दिन तो अल्लाह ने इसी गुनाह की सज़ा मुझे देनी है। फरमाया देनी है तो मौला वहाँ तो पूरी खुदाई होगी तो मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, यहाँ तो सिर्फ कूफे वाले हैं। या अली मेहरबानी भाई, या अली तू भी तो अल्लाह का वली आज़म है, उस गुनाह की सज़ा आप मुझे इसी दुनिया में दे दें ताकि मैं माशर की शर्मिंदगी से बचूं। अली फरमाते तेरे गुनाह की 3 सज़ाएं बनती हैं, तीनों में से एक देनी है। या तुझे कत्ल कर दूं, या तुझे जला दूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं और तू ज़मीन में धंस जाए। उसने कहा या अली तेरे हसनैन सलामत रहें, जो मर्जी सज़ा दे, अपनी तलवार से मुझे कत्ल न करो। हाय हाय। अली फरमाते वो क्यों? कहते सरकार जिस पे तेरी जुल्फ़कार चल जाए उस पे जन्नत हराम। क्या लोग मिले हैं यार कसम से। आबाद शाद रहो हैदरी। सलाम सलाम सरकार नौकरी कर या अली। तो अली फरमाते फिर क्या करें? कहते जी मौला मुझे जला दो। सरकार फरमाते फिर पल आई तुझे जलाएंगे। ये हुकूमत अली का है कि वहाँ अली की हुकूमत में मुजरिम या मुलजिम हवालात में नहीं रखे जाते थे, खुद आ जाते थे। उन्हें पता है कि अली इंसाफ करेगा। खुश हो जाओ यार। अमीरुल मोमिनीन हजरत अम्मार यासर से कहा अम्मार ये जो कूफा के और नजफ के गिरद नवाब में बस्ती हैं छोटी छोटी, यहाँ ऐलान करा कि कल अली कूफा के फुला मैदान में अपने एक मोमिन मुहिब को गुनाह की सजा देने लगा है। कल जिसने देखना है वो पहुंचे। रशी रश
علی کے چاہنے والے ابھی بھی تھوڑے ہیں، تو اس وقت بالکل ہی تھوڑے تھے، باقی علی کے چاہنے والے تھوڑے تھے، باقی تماشائی۔ دیکھتے ہیں کیسے سزا دیتا ہے، کون سی سزا دیتا ہے۔ 100 گٹھڑی منگوائی میرے مولا نے سرکنڈے کی، کانے کی گٹھڑیاں پڑی ہیں، بندے بندے صفوان یا قلبی آ گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین، مولا میرا سلام۔ علی فرماتے میرا بھی سلام۔ آ گیا ہے تو؟ جی بادشاہ۔ تو جاؤ ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ، آگ لگا، جل، بس اتنی ساری بات ہے۔ یہ لفظ میں، چونکہ لفظ یہ جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، یہ کہنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ دیکھنے سے ہے، اور میں بولوں گا نہیں، آپ نے سننا نہیں، دیکھنا ہے۔ کہتے بادشاہ وہ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اگر اجازت دو تو ایک میں نے کام کرنا ہے۔ علی فرماتے کر لے۔ آیا علی کے قدموں کے قریب، شہنشاہ کے نالین پہ یوں ہاتھ رکھے، خدا کی قسم میں خرید لیا ہے یار آپ نے، میں دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، قسم سے دعائیں دے رہا ہوں۔ گیا کانوں کے درمیان میں بیٹھا، آگ اس وقت جو بھی تیلی ماچس تھی جلائی، کانا سڑنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے جناب؟ تڑ 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 آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے۔ لوگوں نے کان پکڑ کر آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، تسبیح پڑھ رہے ہیں، المان الحفیظ المان الحفیظ المان الحفیظ المان الحفیظ کی تسبیح گونج رہی ہیں۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، آگ ٹھنڈی ہوتی 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 جیسے شعلے ٹھنڈے ہوئے، ہکی بکی دنیا رہ گئی، اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی۔ ایک بندہ مجمع، ہاتھ نیچے نہ کرنا، آپ کو روزہ ہوگا، تکلیف دے رہا ہوں، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک سیکنڈ۔ ایک بندہ مجمع چیز کیا آیا، کہتا ہے یا علی وہ تو جلا ہی نہیں، کیا فائدہ سزا دینے کا؟ اٹھا جلال قیام میں حسن کا بابا، اس کے منہ پہ تماچا مار کے علی کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے مومن کو آگ نہیں جلاتی، علی کیا کرے؟ پھیپڑا اچھا بولے دیتا، پھیپڑا ٹھیک ہے، حیدری کیا رنگ لگ گیا ہے میرے بادشاہ کی بات میں۔ حیدری حیدری آباد و شاد رہو، امام زمانہ کے سائے میں رہو۔ منت کر رہا ہوں 70-73 کے لوگوں کی، کوٹ مومن کے عزاداروں کی، جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں، منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، قسم سے یہ تو چلو گھس بھی جائے گی، ٹوٹ بھی جائے گی، لیکن جو فرشتے بنا رہے ہیں وہ تو 12ویں کو پیش کریں گے کہ واقعی اس نے ہاتھ باندھ کر آپ کے دادا کی ولایت پہنچائی ہے۔ یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، خدا نہ کرے، میں یہ کہہ نہیں رہا کہ گناہ کرنا چاہیے، اگر بندہ سرکش ہو بھی جائے، کائنات کے گناہ اگر کر کے میں اور آپ مر جائیں، اتنے ہمارے گناہ نہیں جتنا وہ رحمان ہے۔ اتنے ہمارے گناہ نہیں جتنا وہ رحیم ہے۔ ہمارے گناہ تل سکتے ہیں، اللہ کا رحم اور کرم تل نہیں سکتا، تو اس کا رحیم زیادہ ہے، سارے معاف کر دے گا۔ منت کر کے جعفر جا رہا ہے، بس ایک علی کو چھوڑ کے نہ مر رہی، داد تھوڑی ہو گئی ہے، جہاں پہ تھے وہاں پہ اب نہیں ہے، نا اب کیا پیدا میرا بچہ، بس ایک علی کو چھوڑ کے نہیں مرنا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت۔ بادشاہ وہ نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ حیدری ساری زمین کا مالک علی ہے، اور پانی کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے۔ حسین کے نانے کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا مالک۔ علی ہے مٹی کا مالک، سرکار ہے پانی کا مالک۔ اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ سر پانی سے ڈر لگتا ہے نا، زیادہ بارش آ جائے تو تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اذانیں شروع کر دیتے ہیں، طوفان کوئی آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے تو قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی کسی کا طریقہ کار ہے۔ یعنی پانی میں جلال ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔
پانی اکیلا کچھ بھی نہیں بناتا. ہاں کچھ بنانا ہے تو پانی لو، مٹی لو، پھر انہیں گوندھو، پھر جو مرضی بناؤ. یعنی جب تک مصطفیٰ کی ملکیت میں علی کی ملکیت شامل نہ ہو تو ایک طوطے کی شکل بھی نہیں بنا سکتا. اسی طرح جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ علی کی محبت نہ ہو اللہ بھی کوئی چیز قبول نہیں کرے. سبحان اللہ. حیدری آؤ. اب آپ تھک گئے ہیں، میں بھی آپ کے قریب آ گیا ہوں. جملہ مسائب کے بھی پڑھنے ظاہر تابوت کی برآمدگی بھی ہے، پرساداری بھی ہوگی تھوڑی، بس صرف برآمدگی ہے تو پھر ظاہر افطاری کے 5-2-6 منٹ پہلے ممبر چھوڑنا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے جی. ساری زمین کا مالک علی، آسمانوں کا مالک، پانی کا مالک نبی. چونکہ آسمان سے پانی آتا ہے، سورۃ قاف میں اللہ کہہ رہا ہے. تو آسمانوں کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے، زمین کا مالک علی مرتضیٰ ہے. داد اب بند. اب میرا آدھے گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا تو اگلے 10-12 منٹ میں کتنی داد لے لوں گا. اب صرف سنتے بھی جائیں تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں. میں نے ہمیشہ آسمان والوں کو زمین والوں سے مانگتے دیکھا ہے. واہ 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 واہ. کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں یار، چپ کر گئے ہو یار. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو. اور جو مانگ رہے ہیں ان کے نام بتاؤں آپ کو؟ داد نہ دینا چونکہ داد جتنی ہوگی تھوڑی ہوگی. ان میں پہلا حضرت جبریل، حضرت میکائیل، یہ خود رزق بانٹتا ہے. یار چپ ہی کر گئے ہو، خدا اٹھا نہیں گئے ہو پتہ نہیں. میکائیل مانگ رہا ہے روٹی علی سے، جبریل مانگ رہا ہے روٹی علی سے، اسرافیل مانگ رہے روٹی علی سے. جب ان فرشتوں کے ہم نام لیتے ہیں بادشاہ تو نام کیسے لیتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. جو علی سے مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہے. علی کیا ہوگا؟ جیو ہاتھ اونچے. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جو ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو جعفر کھول ہی نہیں سکتا ہے. قبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا 70 والوں نے حد کی تھی آپ کے فضائل سن کر، بڑے خوش ہوئے تھے آپ کے موالی حلالی نہ کر. ٹھیک ہو گیا؟ ہمیشہ وہاں والے یہاں سے مانگنے آتے ہیں. میں نے زمین والوں کو کبھی نہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل سے وہ کہہ رہے ہوں کہ جبریل بھائی جب جنت سے آنا تو جنت کا پھل لیتے آنا، جنت سے پانی لیتے آنا، جنت کا لباس لیتے آنا، جنت کا طعام لیتے آنا. نہیں. ایک بات آگے کر دوں. جنت کی بات جو ہو رہی ہے، 4 دن دعوت کی تھی حضرت مصطفیٰ کی اہل بیت نے. ایک دن امیر المومنین نے، ایک دن جناب بی بی نے، ایک دن حسن مولا نے، ایک دن حسین مولا نے. چوتھے دن کی دعوت کھا کے سرکار جانے لگے، دروازے تک جناب فضا چھوڑنے گئی. تو سرکار نے جناب فضا کے چہرے کی تحریر کو پڑھا اور فرمایا فضا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کیا بات ہے جی سرکار گزارش کرنی ہے تو بولو بیٹا. فضا کہتی ہے بادشاہ 4 دن سرداروں کی دعوت قبول کی ہے، ایک دن کنیز کو بھی عطا گیا. سرکار فرماتے بیٹا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہم کل تیری دعوت کھانے آئیں گے. اور یہ بہت ہو رہی ہے دروازے پر، نہ ادھر بات ہو رہی ہے نہ باہر. سرکار رخصت ہو گئے. اگلے دن مغربین کی اذان ہوئی. امیر المومنین نے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر علی نے سلام کیا، مولا اجازت ہے میں اب گھر جاؤں؟ فرماتے علی رکو، ہم نے بھی تمہارے ساتھ گھر جانا ہے تمہارے. علی نے کہا مولا آپ کا گھر ہے، مالک ہے. جب ویسے آج میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کیسے شفقت فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم ایسے تھوڑا جا رہے ہیں. میں یا علی تجھے پتا ہے میں اس کو ایسے ملنے نہیں جاتا جب تک وہ بلائے نہ. آج ہماری دعوت ہے. علی کہتے ہیں بادشاہ آج کس کی طرف سے؟ فرمایا فضا بیٹی کی طرف سے. بسم اللہ سرکار. سرکار آ رہے اپنی مسند پہ بیٹھے. امیر المومنین حجرے میں گئے، فضا کو بلایا.
فضا جی بادشاہ کائنات کے سلطان کی دعوت کی ہے، بتایا ہی نہیں، تجھے پتا ہے گھر میں فاقہ ہے، علی شہنشاہ ہے نا جی، تو کچھ بتاتے ہم انتظام کرتے۔ چادر اتاری فضا نے رکھی علی کی نالین پر، کہتے یا علی عرصہ ہو گیا ہے تیرے گھر میں نوکری کرتے ہوئے، اتنا پتا مجھے ہے بادشاہ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کیا کہ یا علی آدم سے لے کر اب تک جتنے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو بلا سکتا ہے واپس، جو قیامت تک پیدا ہونے ہیں تو وقت سے پہلے ان کو بلا سکتا ہے، سب کو بلا، فضا کی دعوت ہے۔ آباد رہے وہ بندہ جس نے مشکل وقت میں میری مدد کر دی ہے۔ علی فرماتے ہیں تجھے اس بات پہ ناز کیا ہے، میرے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہو؟ کہتے یا علی آپ کے بچے مجھے کس سے سناتے ہیں کہ جبریل فرشتے نے حضرت لوط نبی کی بستی کو اپنے پر کی ایک نوک پر ساری رات لے کے کھڑا رہا، جبریل تھکا نہیں۔ اتنی طاقت مولا جبریل میں کہاں سے آئی ہے؟ علی فرماتے چونکہ وہ باقی فرشتوں کی نسبت اللہ کے قرب میں زیادہ ہے، اس لیے خدا کی جتنی بھی عزت ہے اس کی شعائیں جبریل پر پڑتی رہتی ہیں، تو تھوڑی بہتی اس کی عطا کردہ طاقت اس کے پاس ہے۔ علی کے قدم چوم کر کہتے ہیں یا علی وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، میں ہر وقت بطول کے قرب میں رہتی ہوں۔ واہ 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 واہ، آباد و شاد رہو جو شام کے وقت سیدہ کو سلام کر رہے ہو، امام زمانہ دیکھ رہا ہے آپ کے ہاتھوں کو میرے بادشاہ۔ علی فرماتے پھر منگا کھانا، جنت کی بات یاد ہے نا، علی فرماتے پھر منگوا کھانا۔ فضا نے جھولی اٹھائی، مصلے پہ بیٹھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار جو مہمان ہے نا میرے پاس وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ ہے ہی تیرے وطن کا، مجھے کیا پتا وہ کیا پسند کرتا ہے، تجھے اس جھولی کا واسطہ جس جھولی میں حسین کھیلتا ہے، بھیج جنت سے کھانا آیا۔ بندے عالم، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، وہاں والے یہاں سے مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگتے۔ اگر آپ سورۃ الرحمن کو بھی پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں تو اللہ نے جنت کا ذکر اتنا کیا ہے، اتنے حسن بتائے ہیں جنت کے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے، پہنچے یار یہ دنیا ہے ہی کیا۔ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں ضعیفی نہیں ہے، جنت میں بدصورتی نہیں ہے، جنت میں فنا نہیں ہے، جنت میں بقا ہی بقا ہے، حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے۔ لیکن مجھے اس منبر کی قسم اور بارگاہ کی قسم، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، علی شہنشاہ کی عزت کی قسم ہے، کسی چیز کی جنت میں کمی نہیں، اسی جملے پہ بول پڑنا ہے۔ لیکن جبریل جب بھی جنت چھوڑ کے زمین کی طرف آتا ہے تو جنت کی حوریں جبریل کی ابا پکڑ کے کہتے ہیں جبریل بھائی زمین پہ جا رہا ہے، واپسی پہ کربلا سے خاک شفا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں حسین کی جاگیر بھی کیا ہے کہ جنت والوں کو بھی خاک شفا کی خواہش ہے۔ آج پہلا دن ہے زینب بابا کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ روزے کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے، وقت بھی رونے کا ہے، اور دیکھو جب تک جنازہ گھر میں رہے تو پھر بھی کچھ حوصلہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن جب رخصت ہو جائے، وہ بھی عام بابا نہیں، علی جیسا بابا جن کی ہے نکل گئی ہے، آپ کی ہے پر جعفر کی نسل قربان ہے، کیونکہ میری بیٹے اتنے قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سننے کے لیے کہاں سے چل کے آتی ہے زینب عالیہ بی بی، اور آپ روزے کی حالت میں اپنی پوری طاقت خرچ کر کے ہے کر رہے ہیں۔ علی کی شہادت کے کئی حصے بنتے ہیں، جو سیدھی سیدھی آپ نے سنی ہے وہ تو سنی ہے، علی کی شہادت کے کئی پہلو ہیں، مولا کی قسم ہے۔ حضرت ساسا بن سہان عبدی، سید سادات کے آنسوں اور آپ کے آنسوں نکلے، ساسا بن سہان عبدی علی کا صحابی ہے،
وہ کہتے کبھی کبھی علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر نہ اپنا ہاتھ دیکھتے، پھر علی اپنی تلوار دیکھتے، پھر علی دونوں چیزیں دیکھ کر کہتے ہائے غربت، اللہ اکبر۔ ساسا کہتے میں نے علی کے قدم چوم کے کہا مولا یہ ہاتھ اور تلوار دیکھ کر غربت کی صدائیں کیوں دیتے ہو؟ علی فرماتے ساسا یہ کتنی غربت ہے، یہ اللہ والا ہاتھ بھی تھا، یہ اللہ والی تلوار بھی تھی، اور بندے میری سامنے حسن کی ماں کو مارتے رہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یار میں آپ کی ہائے پر میرا سردار بیٹے قربان کر دوں، جو جوان بیٹھے ایک دفعہ سر پہ ایستا ایستا ہاتھ مار دو۔ تنازع کی برآمدگی ہے اس طرح جی کرا نو کرا تو انہوں تکلیف دے رہا مجھے، پھر کیا دیتا پھر کیا دیتا۔ فرمایا یہ اللہ والی تلوار بھی تھی، یہ اللہ والا ہاتھ بھی تھا، اور بندے میرے سامنے حسن کی ماں کو مارتے رہے۔ علی ساری زندگی بطول کے درد نہیں بھولے، قدم قدم پر سیدہ کے درد اور غم علی یاد رکھتے رہے، حتیٰ کہ جب بطول کو دفنا بیٹھے علی نا تو علی نے جنت البقیع کی دیوار پر بیٹھ کر ماتم شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ علی کا نوکر بھی ہے، بطول کے جنازے میں شامل بھی ہے، کہتے ہیں میں نے علی کی نالین چوم کے کہا مولا آج بطول کی غربت پہ اتنا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا آج مجھے حسین کی ماں کا صبر رلا رہا ہے، میں سمجھا نہیں سکا۔ ساسا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مولا بطول کا صبر آج کیسے یاد آیا؟ ماتم کر کے علی کہتے ہیں کتنی بڑی صابرہ ہے حسن کی ماں، پورے 90 دن مجھے محمد کی بیٹی نے بتایا ہی نہیں کہ اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، یہ تو آج مجھے زینب اور فضہ نے بتایا ہے۔ جیڑے ہاتھ چاہ کے وین پہ کر دے ہو تو آڈے وینہ تے مہر پلا دیئے زینب عالیہ سے۔ سیدہ تو آڈے نوکری قبول پہ حوصلہ 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 حوصلہ، روزہ ہے یار روزہ ہے روزہ ہے۔ بابا جی ڈر لگ گیا ہے، کوئی ڈھیر ساری راضی ہو گئی ہے میری مخدومہ، یہ جو ہائے ہو رہی ہے یہ بی بی این کو خیرات دے رہی ہے، آپ کو خیرات دے رہی ہے، اس میں جعفر کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا آپ کا حصہ ہے۔ اور علی کو جناب ام رباب اپنی پاک بہو سے زیادہ محبت تھی، شفقت کرتے تھے جناب رباب کے ساتھ۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں جو عرب جنہوں نے دیکھا عرب ملک کہ جب وہاں جکھڑ چلتے ہیں نا عرب میں تو ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے، علی ممبر پہ خطبہ بھی دے رہے ہوتے نا اور جکھڑ چلتے، علی فوراً ممبر چھوڑ کے گھر جاتے، گھر کے دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کرتے۔ حضرت حسین نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حسین تجھے پتہ نہیں ہے رباب کتنی نازک بیٹی ہے میری۔ اللہ اکبر، میں نے کہا نا ڈھیر سارے پہلو ہیں علی کی شہادت کے، آپ کی ہائے پر میں جعفر اپنا آپ قربان کر دوں میرا بیٹا، اور سب سے جو حضرت ہاؤ کی ہائے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور علی شہنشاہ اپنی داڑھی پر خضاب لگاتے تھے، حوصلہ بیٹا، لیکن جیسے 40 ہجری کا چاند نظر آیا نا رمضان کا، آپ کے مولا نے خضاب لگانا چھوڑ دیا۔ یہی ساسا بن سہان عبدی کہتے ہیں میں نے علی کے قدم چومے، میں نے کہا یا علی سفیدی نظر آ رہی ہے پاک ریش کی، اگر حکم دو تو میں خود خضاب لے آؤں۔ اسی جملے پر ایک بزرگ ہے کر دے، میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں۔ علی رو کر کہتے ساسا انتظار کر کچھ دنوں کا، تیرے مولا کی داڑھی پہ ایسا خضاب لگنے والا ہے جس کا رنگ قیامت تک اترتا ہوا کوئی دیکھے نہیں گا۔ ایک دن امیر المومنین نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ کوفے والو آج مغربین کی نماز کے بعد ذرا اپنی پردہ داروں کو میرے گھر بھیجنا ہے، تھوڑی تھوڑی کرتے رہو تاکہ یہ عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ اور جناب فضہ کو حکم دیا علی نے کہ فضہ میرے گھر میں جتنے چراغ ہیں نا ان سب کو روشن کر دے۔ فضہ کہتے اتنی روشنی تھی علی کے گھر میں ہے کہ زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی نظر آتی تھی۔ مغربین کی نماز کے بعد کوفہ کی 10 سے یا 20 ہزار عورت علی کے گھر حاضر ہوئی، علی جماعت کرا کے گھر تشریف لائے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عورتوں نے علی کو سلام کیا، علی فرماتے ہیں کوفہ کے شریف زادی آ گئی ہو، اب ہے بنتی یہیں پر ہے، جی مولا حاضر۔ علی فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں میری زینب کہاں ہے؟ واہ 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 واہ،
حق میں بنتا سی جی میں تو ہن ہے کی دیئے میرے پترن عورتوں کے درمیان سے آواز آئی لبیک یا ابتا بابا میں یہاں حاضر ہوں اب جس کے دل میں چھری لگ جائے وہ ہے ضرور کرے گا علی فرماتے بیٹا ایک دفعہ میرے سامنے آ کانپی شام والی بی بی کہتے بابا اتنی روشنی میں آپ کے سامنے کیسے آ جاؤں علی فرماتے بیٹا چہرہ عورتوں کی طرف کر الٹے قدم چل کے میرے قریب آ جا ہائے 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 مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ لوگ ماتم کرنے لگ گئے جو کتابوں والے لوگ ہیں ماتمی عزاداروں کے ہاتھ سروں تک چلے گئے ہیں زینب عالیہ بابا کے قریب آگے چہرہ عورتوں کی طرف علی فرماتے بیٹا اب ہے ضرور کرنی ہے علی فرماتے بیٹا ایک کام اور کر بابا حکم فرماتے ذرا چہرے سے پردہ ہٹا اللہ اکبر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے بابا کے حکم کی تعمیل میں پردہ ہٹایا علی ہاتھ باندھے کوفہ کی عورتوں کے سامنے کوفہ کی عورتیں زمین پہ گری یا علی ہاتھ کیوں باندھ رہے ہو فرمایا میں غریب بیٹی کا غریب بابا ہوں میں علی منت کر رہا ہوں اسے پہچان لو یہ میری زینب ہے ہو سکتا ہے پھر کبھی تمہارے شہر میں آئے اسے نہ پہچان کے پتھر نہ مارنا سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان بیٹھے ہو تھوڑی دیر کے بعد بس آنے والا ہے جنازہ میرے باپ اللہ مان اللہ ہو میرا بیٹا ہو میرا سردار حوصلہ 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 نوکر ہو گیا میں آپ کا غلام ہو گیا میں آپ کا پورے 19-20 2 دن اور 3 راتیں علی کی پاک بیٹی بابا کے حجرے سے باہر نہیں گئی اللہ کی قسم وہی نماز وہی صلاۃ وہی بابا کے پاس علی نے ڈھیر سارے اور جب علی زخمی ہوئے اور بیٹے گھر اٹھا کے لائے اور جب دروازے کے قریب پہنچے امیر المومنین نے حکم دیا حسن جتنے میرے صحابی ہیں مالک اشتر عمار یاسر تو شہید ہو گئے تھے یہ جو کھڑے ہیں ان کو حکم دے کہ آپ یہ پیچھے چلے جائیں دور چلے جائیں بابا آپ کے معتمد صحابہ ہیں علی فرماتے سن نہیں رہا زینب کی بین میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کی آواز کسی غیر کے کانوں سے ٹکرائے اللہ کرے مرشد یا آپ کا یہ نوکر مر جائے یا خدا کرے یہ جوان سارے سر پہ ہاتھ مارے میں کہتا ہوں یا علی جس بیٹی کی آواز آج حویلی سے باہر برداشت نہیں کر رہے ہو جب آیا نا شام کا بازار آپ نے ہے تھوڑی کی ہے یار حضرت عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی غازی کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے کبھی اس سے حسین کہتا ہے کیوں جلال میں ہے کہتے ہیں قرآن بند کر ذرا بہن کو چلتے دیکھ حسین نے دیکھا ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین بی بی کہتی ہے بچ گیا تیرا دین میرا اللہ جنازہ آ گیا ہے میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں جو پیچھے جوان بیٹھے ہو ابھی رکنا ہے مجھے 2 منٹ دینا میں بچوں کے انتظار میں ہوں کہ ہاتھ سر تک چلا جائے تاکہ زینب کے غریب بابا کے جنازے کا استقبال ہو جائے 20 اور 21 ماہ رمضان کے جو درمیانی رات ہے ادھر والوں کی منت کر رہا ہوں ہاتھ سر تک لے جانا یار کچھ نہیں ہو جاتا مولا آپ کو جزا دے گا بسم اللہ سحری سے پہلے امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو بلایا حسن سارے بھائیوں کو بلا علی کے سارے بیٹے حاضر ہوئے 3 بیٹیاں بھی تشریف فرمائے بابا حکم فرماتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کرو تمہارا کچھ بچے نہ بچے اللہ کا دین بچنا چاہیے سارے بیٹوں نے وعدہ کیا بابا ہمارا وعدہ ہے پھر بھی علی مطمئن نہیں ہو رہے نظر یمیناً و شمالاً ادھر ادھر دیکھا حسن کے بابا نے حسن کہتے بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو فرمایا سب نے وعدہ کیا ہے حسین نہیں آیا آئے 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 کربلا کا غریب نے بابا کے قدم چومے بابا میں حاضر حسین تو نے وعدہ نہیں کیا کہتے بابا اگر مجھ سے وعدہ لینا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہو یہ حجرے سے باہر جائیں جو پہنچ گئے ہیں ان کی ہے نکل گئی ہے اور یہ بس ایک میری بہن زینب بیٹھی رہے ایک میں کھڑا رہوں باقی حجرے سے باہر جاؤ علی کہتی حسن لے جا اپنے بھائیوں کو پتہ نہیں کیا کہنے لگا ہے کربلا کا غریب حسین بابا کے قدم چوم کے کہتے بابا میرا وعدہ ہے میرا سونا
آپ کے ہاتھ سروں تک چلے گئے ماشاءاللہ کہ میں بچاؤں گا اللہ کا دین، میرا کچھ بچے نہ بچے، لیکن بابا آپ وعدہ کریں جب میں دین بچاؤں گا تو دیکھنے آئے گا؟ علی کہتا ہے میرا وعدہ ہے جب تو بچائے گا میں دیکھنے آؤں گا، لیکن بتا میں آؤں کب؟ حسین کہتا ہے بابا آدھی رات کو میں وطن چھوڑوں گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ بابا 8 ذی الحج کو احرام توڑوں گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ بابا 9 ذی الحج کا دن چڑھے گا، میرے مسلم کی لاش کوفہ میں پھرائی جائے گی، بابا تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ بابا 2 محرم کو میں کربلا کے جنگل میں پہنچوں گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ بابا 7 محرم کا دن چڑھے گا، دنیا کے جانور پانی پیئیں گے، بابا میری 4 سال کی بیٹی ہوگی جس کا نام سکینہ ہوگا، وہ پانی ڈھونڈے گی، بابا اسے پانی ملے گا نہیں، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ علی فرماتے ہیں آؤں کب؟ کہتے بابا 10 محرم کا دن چڑھے گا، اکبر کو برچھی لگ جائے گی، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ عباس کے بازو کٹ جائیں گے، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ اصغر کا تیر لگ جائے گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ بابا میں لاشیں اٹھا لوں گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ خود سپاہ ہو جاؤں گا، تو آ یا نہ آ تیری مرضی۔ علی نے پلنگ چھوڑا، حسین کی گردن میں بہیں ڈالی، کہتا ہے نہ اکبر کی برچھی پہ آؤں، جنازہ لے آنا آگے، نہ قاسم کے ٹکڑوں پہ آؤں، نہ عباس کے بازو پہ آؤں کب؟ حسین ادھر دوڑا جدھر بہن زینب بیٹھی تھی۔ حسین کہتا ہے بابا جب 9 لاکھ کے سامنے کتا شمر اس کے برکے میں ہاتھ ڈالے، او بابا پھر نجف چھوڑ دینا، پھر آ کے دیکھنا تیرا دین کیسے بچا۔ ہائے علی